کی پہلی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رب ہونے کا تذکرہ، قرآن مجید کی آخری سورت سورہ ناس کی پہلی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رب الناس ہونے کا تذکرہ ہمیں توحید ربوبیت کا ایک پیغام دیتا ہے، ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ لوگوں کا رب اگر ہے تو وہ اللہ ہے، لوگوں کا حقیقی اگر کوئی خالق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، تو عبادت بھی اس کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ کی دوسری آیات الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے جو رحمان بھی اور رحیم بھی ہے۔ اور پھر تیسری آیات مالک یوم الدین، کہ اللہ وہ ذات ہے جو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اور سورہ ناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ملک الناس، جو لوگوں کا مالک ہے۔ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ سورہ ناس میں مالک الناس، وہ لوگوں کا مالک ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ مطابقت ہے۔ قرآن کی جو ابتدا ہوتی ہے اس میں بھی رب مالک ہے، قرآن کی انتہا ہوتی ہے وہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ملک الناس وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اور کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر توحید الوہیت کا پیغام ہے۔ ظاہر عبادت اس کی ہوگی جو معبود حقیقی ہوگا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی جو سب سے آخری صورت ہے وہاں پر کیا ہے؟ الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا تذکرہ، سورہ ناس میں بھی اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا تذکرہ۔ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں کیا ہے کہ ان لوگوں کے راہ پہ نہ چلانا جو یہود و نصارہ جو گمراہ ہوئے۔ اور سورہ ناس میں من شر الوسواس الخناس، کہ ہر قسم کے وسوسہ ڈالنے والے خناس سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں دونوں صورتوں میں کتنی بڑی مطابقت ہے۔ آپ نے کبھی سوچا سورہ فاتحہ اور سورہ ناس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ کا تعارف، قرآن کی انتہا ہوتی ہے، اللہ کا تعارف۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیات میں اللہ رب العالمین کا رب العالمین ہونے کا تذکرہ، سورہ ناس کی پہلی آیات کے اندر رب الناس ہونے کا تذکرہ، سورہ فاتحہ کے تیسری آیات کے اندر مالک الناس، سورہ فاتحہ کی تیسری آیت میں مالک یوم الدین، جزا کے دن کے مالک ہونے کا تذکرہ، اور سورہ ناس میں مالک الناس، لوگوں کے مالک ہونے کا تذکرہ۔ سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید الوہیت کا درس، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا تذکرہ کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے۔ اور الہ الناس، سورہ ناس کے اندر اللہ کا معبود ہونے کا تذکرہ۔ یہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں۔ پورا قرآن ہم نے سنا ہے، مجھے بتائیے کہاں کہاں مجھے اپنے رب کا تعارف حاصل ہوتا ہے، اور کہاں کہاں میں نے اپنے رب کا تعارف حاصل کیا ہے؟ آپ دیکھیں سورہ یونس کے اندر دیکھیں، آپ اسی طرح 22واں پارہ اٹھا کر دیکھیں، آپ 23واں پارہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ سورۃ الانبیاء اٹھا کر دیکھیں، آپ اسی طریقے سے سورہ ہود اٹھا کر دیکھیں، آپ سورہ یونس اٹھا کر دیکھیں، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں۔ آپ ان تمام صورتوں میں کیا پیغام ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی، وہ کیا کہ اپنے رب کو پہچان لو، تمہارا رب حقیقی معبود وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کتنی صورتیں ہم نے سنی ہیں، پورا قرآن ہم نے پڑھا، پورا قرآن ہم نے سنا، جگہ جگہ رب کے معبود ہونے کا تذکرہ، جگہ جگہ رب کے مالک ہونے کا تذکرہ، جگہ جگہ پروردگار کے الوہیت کا تذکرہ۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا
کتنا تعارف دیتی ہے قرآن مجید، ہم نے اللہ رب العالمین کا کتنا تعارف حاصل کیا ہے۔ میں آپ سے اگر چند سوال پوچھ لوں، کیا آپ اس کے جواب دے پائیں گے؟ کیا آپ نے پورا قرآن سن لیا ہے؟ 2 سے 3 آپ سے اگر میں سوال پوچھ لوں، لیکن مجھے امید یہی کہ زیادہ تر لوگ فیل ہو جائیں گے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اسی چکر میں تھے کہ مولوی صاحب رکوع کب کرے گا، کیونکہ ہمیں تو رکعات پوری کرنی ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، رب مجھے کیا پیغام دے رہا ہے، رب مجھے کیا سمجھا رہا ہے، قرآن کریم کی کتنے مضامین ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کتنے قسم مضامین ہے۔ نمبر 1 علم الاحکام ہے اس کے اندر۔ علم الاحکام کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام کا حکم ہو، کسی کام سے روکا گیا ہو، یا کسی کام کے استحباباً اس کے جائز ہونے کا، اس کے مباح ہونے کا تذکرہ ہو، کسی کام کے کراہت کا تذکرہ ہو، کسی کام کے حرام ہونے کا تذکرہ ہو، یہ علم الاحکام کہلاتی ہے۔ علم التفسیر کے اندر، کتب التفسیر کے اندر یہ علم الاحکام کہلاتی ہے۔ تو علم الاحکام کے اندر یہ 5 چیزیں شامل ہے۔ قرآن کریم آپ دیکھیں کہیں پر ہمیں حکم دیتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہیں ہمیں منع کر رہا ہوتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر یہ چیزیں حرام ہیں، اور کہیں ہمیں مباحن ہمارے لیے کوئی چیزیں جائز قرار دے رہی ہوتی ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، جمعے کی نماز کے بعد کاروبار کر سکتے ہو۔ اور کہیں قرآن کریم کا جو دوسرا مضمون ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم الجدل ہے۔ علم الجدل کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر 4 فرقوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ یہودیوں کا تذکرہ سنتے ہیں، آپ عیسائیوں کا تذکرہ سنتے ہیں، اسی طریقے سے آپ منافقین کا تذکرہ سنتے ہیں، آپ مشرکین کا تذکرہ سنتے ہیں۔ یہ 4 گمراہ فرقوں کا تذکرہ، اسے علم التفسیر کے اندر، کتب التفسیر کے اندر علم الجدل کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں منافقین کا تذکرہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی شروع ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، منافقین کا تذکرہ۔ مشرکین کا تذکرہ، فرمایا کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، مشرکین کا تذکرہ بھی آپ سنیں گے۔ یہود و نصارہ کا تذکرہ، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ، یہ قرآن کریم کے مضامین ہے۔ قرآن کریم علم الاحکام پر بات کرتی ہے، قرآن کریم علم الجدل پر بات کرتی ہے۔ نمبر 3 قرآن کریم علم التذکیر بآلاء اللہ پر بات کرتی ہے۔ علم التذکیر بآلاء اللہ کسے کہتے ہیں؟ علم التذکیر بآلاء اللہ ان ایام کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان قوموں کا تذکرہ کر کے اور ان پر جو اپنے نعمتیں کی ہیں ان کا تذکرہ کرے۔ آپ نے نہیں پڑھا سورہ بقرہ میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم ذرا یاد کرو میرے نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ اس آیات کا تعلق علم التذکیر بآلاء اللہ سے کہ رب ذوالجلال لوگوں پر اس نے جو نعمتیں کی اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کے اندر 14ویں پارے کے اندر پڑھا، آپ نے سنا رب ذوالجلال نے ایک بستی کی مثال دی، وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک مثال دیتا ایک بستی کی، اللہ نے ان کو وافر مقدار میں اللہ نے ان کو نعمتیں دی، ان کو کھانا دیا، ان کے معیشت کو مستحکم کیا، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، ہم نے ان کو جو ہے 2 قسم کی چادریں پہنا لی، ایک خوف کا چادر اور ایک جو ہے تنگی کا چادر ہم نے ان کو پہنا دی، بھوک کا چادر۔ 2 قسم کے چادروں میں اللہ نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا، 2 قسم کے لباس میں ان کی حالتیں تبدیل ہو گئی۔ تو یہاں نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ تو ان آیات کا تعلق کس سے ہے؟ علم التذکیر بآلاء اللہ۔ اور اسی طرح قرآن کریم چھوٹے جس مضمون پر گفتگو کرتا ہے وہ مضمون کون سا ہے؟ علم التذکیر بایام اللہ، گزرے ہوئے قوموں کا تذکرہ۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام۔
انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ. آپ دیکھیں کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سورہ ہود اٹھا کر دیکھیں. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرشتوں کے آنے کا تذکرہ، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ. تو یہ گزرے ہوئے قوموں کے آلات بیان کرنا، تو اس کا تعلق کتب التفسیر کے اندر علم التذکیر بایام اللہ، کہ گزرے ہوئے قوموں کا ان کا ذکر، ان کے قصص ہو. قرآن کریم اس پر گفتگو کرتی ہے. اور نمبر 5، قرآن کریم کا جو موضوع ہے اس کا نام ہے، اس کا ٹائٹل ہے علم التذکیر بالموت وما بعدہ، کہ قرآن کریم موت کا تذکرہ کرتی ہے اور موت کے بعد، یعنی جتنے بھی معاملات ہے قیامت ہے اس کے بعد. اب موت کا تذکرہ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت کا تذکرہ. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا تذکرہ. اور موت کے بعد کے حالات کا تذکرہ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 2 مرتبہ جو کلا سوف تعلمون کہا، پہلے سے مراد عذاب قبر ہے، دوسرے سے مراد جہنم کا عذاب ہے. اب یہاں پر دیکھیں موت کا تذکرہ اور موت کے بعد قبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ، قیامت کے دن اٹھنے کا تذکرہ سورہ یاسین کے اندر، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. اور اسی طریقے سے یہ قرآن کریم کے مضامین ہیں کہ قرآن کریم علم الاحکام پر گفتگو کرتی ہے، قرآن کریم علم التذکیر بآلاء اللہ پر تذکرہ کرتی ہے، قرآن کریم علم التذکیر بایام